سیاست کا مرکز لاڑکانہ سے رپورٹر ٹائم میں میں ہوں جاوید مغیری جی. جیسا کہ ہمارے پاس لاڑکانہ کی ایک ایسی شخصیت ہے پروفیسر شفیع محمد، جس نے اپنی جو ساری زندگی ہے علم، ادب اور جو سماجی جو کام ہیں اسی نے اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کی ہے. اسی حوالے سے وہ جو شخصیت ہے پروفیسر شفیع محمد شیخ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں رپورٹرز ٹائم میں اسی کا مزید کیا کہنا ہے. آپ نے کب سے جو ادب سے دلچسپی کا اظہار کیا ہے؟ آپ کی آج تک کتنی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور آپ کو یہ جو شوق ہوا ہے کیسے ہوا؟ اسی حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ، مہربانی کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکال کے مجھ سے گفتگو کی یا مجھ سے گپ شپ کے لیے آپ لوگ آ گئے. یہ گپ شپ ادبی ہے تو اس میں ادب کی بات ہوگی. میری وابستگی ادب سے 1988 سے ہے باضابطہ، اور میرا ادبی استاد تھا رزاق ماہر صاحب مرحوم. یہ بہت اچھا شاعر بھی تھا اور ان کا گروپ تھا، ایک اپنا حلقہ تھا رزاق ماہر صاحب کا. وفا ناتن شاہی، افضل قادری، باجد منگی، محمد علی پٹھان، یہ سارا ان کا ایک اپنا گروپ تھا، جس میں اس سے تھوڑے سے سینئر جس میں یہ تھا محسن ککڑائی صاحب. اور یہ ان کا ایک اپنا مخصوص گروپ تھا جو لوگوں کو یہ سکھیا دیتے تھے کہ بھائی شاعری کس طرح کرنی ہے اور یہ شاعری کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، یا علم عروض اور علم چھند ودیا جس کو بولتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور اگر عروض میں لکھا جائے تو کس طرح لکھا جائے. تو یہ والا سلسلہ ادب سے میرا 88 سے ہوا، اور اس میں میرا علم عروض کا جو استاد تھا وہ تھا مرحوم عبدالرزاق. بہت بڑا شاعر بھی تھا اور پی ٹی وی ڈراموں کا رائٹر بھی تھا. اچھا سر، آپ کا اسی میں آنے کے بعد آج تک آپ کی کوئی کتابیں یا ایسی کوئی چیز مارکیٹ میں آ چکی ہیں یا نہیں؟ جاوید بھائی، میری کتابیں تو مارکیٹ میں انڈیویجولی کوئی نہیں آئی، اور کمبائن بکس آئیں یا رسالوں میں یا اخباروں میں اکثر و بیشتر چھپتی رہی ہیں، باضابطہ نہیں. کیونکہ میرے ساتھ کچھ انسیڈنٹ ہوا تھا 90 میں نواب شاہ میں، تو میرے روم کو کچھ لوگوں نے، یہ جب کرائسس تھے تو جلایا گیا تھا، اس میں میرا سارا مواد شاعری کا وہ جل گیا تھا، اسی لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا تھا. تو میرا ایک دوست ہے، اس کا بچہ یہاں بہت اچھا ادیب ہے، اشفاق چانڈیو، تو اس نے مجھے آ کر محنت کی کہ سر آپ ایسا کریں، میرے والد کے دوست بھی ہیں، آپ لکھیں اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ لکھیں. تو اس کے بعد 2-2.5 سال ہوئے، پھر میں نے لکھنا شروع کیا ہے. اور ایک اس کے بعد ہماری ایک بک آئی ہے کمبائن شاعری کی، سندھی شاعری کی، یہ ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے. یہ احساساً جو دیس، یہ مرتب کی ہے انجم قاضی صاحب، یہ ہیں 9 دوروں کے، اور اس میں بہت ساری شاعریں ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ انڈیویجول طور پر یہ چھپی ہیں رسالوں میں، کراچی سے رسالے نکلتے ہیں سندھی کے، اس میں چھپی ہیں. تو یہ ہے، یہاں میرا فوٹو بھی لگا ہوا ہے، اور یہاں جتنے بھی سلسلے جڑے ہیں اس میں، یہ ہے میرا اس میں تعارف ہے، میرا حصہ اس میں بک میں، کمبائن شاعری کی بک میں، جس میں سندھی صنف وائی جو ہے وہ اس سے شروعات ہے، اس کے بعد غزل ہیں اور نظم ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. برا لکھنے کا سلسلہ. جی آپ مجھے یہ بتائیں، آج کل کی جو شاعری ہے کیا سمجھتے ہیں؟ آج کل کے جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کی شاعری اور جو آج کی شاعری ہے، جو برسوں پرانی شاعری ہے، اسی میں کیا ڈفرینٹ ہے، کیا فرق ہے؟ آج کل کی تو جو شاعری ہے وہ سمجھ سے باہر، اسی حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جاوید بھائی، شاعری ہر دور میں سماج جو بنا ہوا ہوتا ہے، جو سماج ہوتا ہے، اس کو وہ اس کا آئینہ ہوتا ہے. بیسیکلی شاعری یا ادب یا نثر جو بھی ہوتا ہے، یہ سماجی آئینہ ہوتا ہے. دور کے حوالے سے ہر دور میں جس طرح کی ضرورتیں ہیں لوگوں کو، یا جس طرح کی کچھ
اپنی جو شاعری کی جو شروعات تھی وہ کب سے کی، اور جو اسی حوالے سے آپ کا ہم سفر تھا وہ کون تھا، کسی سے آپ نے مزید معلومات حاصل کی؟ قومی اردو شاعری کا میں لفظ اردو استعمال کرتا ہوں کہ بیسیکلی یہ لفظ اردو ہے. اردو زبان جو ہماری ہے یہ لشکری زبان ہے اور یہ ڑے سے بنتی ہے. اردو میں کہتا ہوں ہے بھی اردو. جب سے اردو کو ہم نے انگلش میں لکھنا شروع کیا تو یہ اردو بن گیا. اردو زبان کی شاعری میں جتنے بھی بہت سارے اچھے شاعر ہیں. بہت سارے یہ پروین شاکر بہت اچھی شاعرہ تھی شاعروں میں. خواتین شاعروں میں بہت اچھی حبیب جالب صاحب ہیں, فیض احمد فیض صاحب ہیں. فیض احمد فیض اور حبیب جالب تھوڑا انقلابی شاعر تھے, اور فیض احمد فیض انقلابی شاعروں کے حوالے سے سماجی اور انٹرنیشنل لیول کی شاعری کی. پرانے شاعروں میں اپنے غالب صاحب غالب ہیں اور مراد آباد صاحب ہیں, یہ سارے بہت سارے اچھے ہیں. اور سندھی شاعری میں شاہ عبداللطیف بھٹائی دنیا کا نمبر 1 شاعر ہے. یہ شاعروں کا سرتاج شاعر کا لقب ملا ہوا ہے اس کو. اور اس کے بعد جدید شاعری میں سب سے زیادہ جو سب سے اوپر گئے ٹرانسلیشن کے حوالے سے وہ تھے شیخ ایاز صاحب. شیخ ایاز کی رومانوی شاعری بھی تھی, سماجی شاعری بھی تھی, انقلابی شاعری بھی تھی. تو شیخ ایاز صاحب رہے ہیں, پیر القمبر ہے, محسن ککڑائی صاحب, مورائی صاحب ہیں. بہرحال بہت سارے. خیرپور کا ایک عباس صاحب تھا, تھوڑا سا نام مس ہو رہا ہے مجھے. اور ان میں لطیف پوری دنیا کا سب سے زیادہ اور سب سے اچھا شاعر ہے. جاوید بھائی, یہ شاعری کی بہت ساری صنفیں ہوتی ہیں, اور یہ شاعری کی صنفیں علاقے کے حوالے سے ہوتی ہیں. جس طرح سندھی شاعری ہے, ان کی کچھ ایسی صنفیں ہوتی ہیں جو اردو, سندھی یا ہندی میں یکساں ہوتی ہیں. کچھ ایسی صنفیں ہوتی ہیں جو مخصوص علاقے کے حوالے سے ہوتی ہیں. جس طرح وائی ہے, یہ پیور سندھی صنف ہے. یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی, سچل اور یہ پرانے دور کے شاعروں نے لکھی گائی. اور یہ کافی ہے ایک صنف. کافی میں بھی وہی ہے کہ وہ بھی سندھ دھرتی کی ایک مخصوص صنف ہے. باقی گیت ہے, غزل ہے, نظم ہے, ہائیکو ہے. یہ ہائیکو جاپانی شاعری صنف ہے جو ہمارے یہاں بر صغیر میں چل رہی ہے. اور آزاد نظم ہے, بہت ساری اس طرح کی ہے. اور سندھی کی ایک اور صنف ہے جس کو ہم بیت بولتے ہیں, جن میں 2 لائنیں بھی ہوتی ہیں, 3 بھی ہوتی ہیں. لطیف نے تو 14 تک لکھی ہیں, جس میں یہ آخر میں ایک 2 لائنیں ہوتی ہیں. سائیں صدائیں کریں متھے سن سکار, دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کریں. یہ جاوید بھائی 14 لائنوں کا ایک بیت ہے, اس کو ہم بیت بولتے ہیں سندھی صنف میں. تو یہ ساری صنفیں ہوتی ہیں. غزل نے بہت ترقی کی ہے. اس سے پہلے جب غزل انٹروڈیوس ہوا تھا ایران میں, تو ایران کے بعد ہمارے ہاں بر صغیر میں, تو اس میں صرف محبوب کی اداؤں پر یا اس پر لکھا جاتا تھا. اب غزل میں ہم جو بھی چاہیں, جتنا بھی مواد ڈال دیں, وہ غزل میں آ جاتا ہے. غزل نے اتنی اس میں جدت آ گئی ہے کہ ہم غزل میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا انداز جو ہے نا غزل والا ہو. اور اس کے بعد نظم ہے, جس میں ہم مسلسل کسی ایک چیز کو بیان کرتے ہیں, تسلسل سے وہ نظم ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے اپنا گیت, جو اکثر گایا جاتا ہے. اکثر جو شاعری چلتی ہے وہ گیت ہی ہوتی ہے. گیت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا وہ اپنے محبوب کی جو رسوائی ہوتی ہے, وہ اس کی یاد ہوتی ہے, یا اس کا جو سنگار ہوتا ہے, وہ اس میں اکثر وہی بیان کیا جاتا ہے. ویسے تو بہت ساری اس میں تعریفیں ہوتی ہیں اس کی, یہ میں نے مختصر بیان کی ہے. اور یہ ایک ہے ہائیکو, آج کل ہم لکھتے ہیں, وہ ہے جاپانی صنف. اس میں چھوٹی سی 3 لائنیں ہوتی ہیں. یہ صنفوں کا سلسلہ ہے. میں نے بھی سندھی شاعری میں غزل بھی لکھا ہے, بائی بھی لکھی ہے, نظم بھی لکھے ہیں, اور بیت بھی لکھے ہیں. الحمدللہ یہ سب صنفوں کو میں نے تھوڑا بہت سب کو آزمایا ہوا ہے. دوسرا سندھی غزل ہے, وہ بھی سماجی حوالے سے لکھا ہوا ہے. ملن خود ساں نتھو چاہاں, ملی تو ساں کریاں چھا ماں. ملن خود ساں نتھو چاہاں, ملی تو ساں کریاں چھا ماں. وڑن خود ساں نتھو چاہاں, وڑی تو ساں کریاں چھا ماں. وری کو نو تماچو آ, وری کا نئی روش چھا لائے.
वरी को नओं तमाशो आहे, वरी का नई रवे छा लाइ, खिलणु ख़ुदि सां नथो चाहियां, खिली तोसां करियां छा मां। रही नाहे इज़त कंहिंजी, रहियो नाहे हया कोई, रही नाहे इज़त कंहिंजी, रहियो नाहे हया कोई, विढ़णु ख़ुदि सां नथो चाहियां, विढ़ी तोसां करियां छा मां। शफ़ी साईं बुरो ॾाढो मिली फ़तवा ही पंहिंजनि खां, शफ़ी साईं बुरो ॾाढो मिली फ़तवा ही पंहिंजनि खां, जीअणु ख़ुदि सां नथो चाहियां, जी तोसां करियां छा मां। ایک یہ غزل تھی، اس حوالے سے یہ کوشش ہے میری کہ میں سماجی طور پر یہ عشق محبت کے بجائے سماجی چیزوں پر لکھیں، اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے، شاعر کی بھی ہونی چاہیے، ہر شاعر کی، کہ یہ ہمارے سماج میں یہ جتنی بھی برائیاں ہیں یہ اس حوالے سے ہو۔ ڈویژن کے ضلع کمبر شداد کوٹ کے سیاسی سماجی ادبی شخصیت پروفیسر شفیع محمد کی آپ نے باتیں سنی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید مغیری، A1 TV، لاڑکانہ۔